پنجاب اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اختر رسول جنجوبہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ مقدس ماہ رمضان کی برکتیں ہمارے اوپر سایہ فکن ہیں۔ برکتوں والا، رحمتوں والا یہ مہینہ ہمارے اوپر بہاریں لے کے آیا ہے۔ ہم نے ان بہاروں سے مستفید ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر گامزن رہنا ہے۔ رب کائنات، رب وحدہ لا شریک کا قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم خود کی پرہیزگار بنو۔ روزہ انسان ذہنی، جسمانی طہارت اور روح کی پاکی کا وہ نام ہے جو ہمارے اوپر لامحدود رحمتیں لے کر آیا ہے۔ تو آج کے اس یو پنجاب اسٹوڈیو میں ہم نے پہلا جو عشرہ ہے اس حوالے سے گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے محترم ڈاکٹر قاری محمد عثمان صاحب کو۔ ماہر تعلیم بھی ہیں اور خطیب مرکزی جامع مسجد اوقاف شیخ اوپرا ہے۔ پہلے عشرے کے حوالے سے، رحمتوں کے حوالے سے، ماہ مقدس روزہ کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان جب آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہم عشر رحمت کے حصول کے لیے کون کون سے ذرائع کو حاصل کر کے وصول کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر میں یہ 9واں مہینہ ہے، اور جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وہ شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رحمت اس وقت تک قابل افادہ نہیں ہوگی کہ جب تک حصول رحمت کے ذرائع اختیار نہ کیے جائیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بارش تو ہو رہی ہے، اب بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو زرخیز ہے تو پیداوار اگے گی، اگر وہ پتھر پر قطرات پڑ جائیں تو وہاں پیداوار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور بارش میں نہیں ہے، قصور اس چیز پہ ہے جس پہ بارش آ کے پڑ رہی ہے، کمی اس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ عشرہ اول جو ہے یہ رحمت کا ہے، اس میں رحمت کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اب وہ کون سے اعمال، وہ کون سے وسائل یا ذرائع ہیں جن سے ہم رحمت حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں لعلکم ترحمون 8 مقامات پر یہ موجود ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، وہ اعمال بیان فرمائے کہ جس ذریعے سے میں تم پر رحم کروں گا وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اس میں اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک چیز ہمیں ملتی ہے قرآن کی تلاوت سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے، اس طرح اگر ہم احادیث مبارکہ دیکھیں وہاں صلہ رحمی ملتی ہے، معلوم ہوا کہ رمضان میں صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، اللہ رحمت کرے گا، کیونکہ جو آسمانوں پہ وہ تم پر رحمت کرے گا۔ تو حصول رحمت کے بے شمار ذرائع ہیں، ان کو اختیار کیا جائے گا تو پھر ہی رحمت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، اس میں اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے ماہ مقدس ہم پہ نازل کر کے برکتیں رحمتیں بھر دی ہیں کہ ان کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ ہم ایک اور بات آپ سے کر دوں، آپ نے ابھی لفظ بولا برکت۔ رحمت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ رحمت یہ ہے جو چیز ہمیں مل گئی، اور جب وہ ڈیلیور لیول پر آتی وہ برکت ہو جاتی ہے۔ برکت ہو جاتی ہے، بہت خوبصورت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماہ مبارک صرف رحمتوں کا نہیں برکتوں کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں ڈیلیور کرنا ہے، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، خدمت کرنا۔ جب یہ ڈیلیور بندہ کرتا ہے، یہ ڈیلیور لیول جو ہوتا ہے یہ برکت کے ہی ایک اس کی تعریف میں آتا ہے۔ اور روزے سے جو امیر ہے اگر وہ احساس ہے اس میں تو پتہ چلتا ہے غریب کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنا جب صدقہ دیتا ہے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، دین اسلام نے معاشرے کو خاص اہمیت دی ہے،
تو ماہ مقدس ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، تو روزہ معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ دین اسلام کی ہر عبادت کے مقاصد میں خاص طور پر معاشرے کی اصلاح کو بڑا فوکس کیا گیا ہے، اور سوشل اینگل سے ہر عبادت کے پرپز کو واضح کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز بے شمار چیزوں کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے، لیکن قرآن واضح طور پر بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے، بری باتوں سے۔ اب یہ دونوں چیزیں معاشرے کے اندر جو اصلاح ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ بے حیائی سے بچا جائے، برائی سے بچا جائے۔ حج کی عبادت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، حج کرتا ہے اور وہ بری بات نہیں کرتا، برا کام نہیں کرتا، ایسے جیسے آج ہی دنیا میں آئے ہو۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ دیکھیں تو زکوٰۃ کے اندر بھی یہ پہلو نکلتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ کسی کو پر احسان نہیں جتاتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، اللہ کا صدقہ قبول کرتے۔ دوبارہ اس طرح رمضان المبارک اور خاص طور پر روزوں کا امپیکٹ سوشل لیول پر بڑا اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بری بات نہیں چھوڑتا، برا کام نہیں چھوڑتا، وہ بھوکا پیاسا ہے، اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ سوشل امپیکٹ ہے۔ عبادت کی بنیادی جو اس کے مقاصد ہیں، ان میں مقصد میں خصوصی طور پر معاشرے کی اصلاح کو مد نظر رکھا گیا۔ رمضان مبارک میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑائی لڑ رہا ہے فَإِن صَابَ، اگر اس نے گالی دے دی تو تم اس کو گالی نہ دو، تم کیا کہو کہ انی صائم، بھئی میں تو روزے سے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ہم رمضان اور روزے کے مقاصد کو پورا کر کے اس عبادت کو سر انجام دیں گے، یقین جانی خوشحال معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ ناظرین، یو پنجاب کے اسٹوڈیو میں ماہ رمضان پہلے عشرے کے حوالے سے خصوصی گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کی ہے ڈاکٹر قاری عثمان صاحب کو، تشریف لائے، بات کر رہے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان مبارک کی ایک فضیلت کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے گا، دوسرا رمضان مبارک میں ہم اپنی عبادات کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ اس کی تمنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ اس کی تیاری اور تمنا کے لیے اتنے اس کے آمد کے بیتاب ہوتے تھے، اپنی تمنا کے اظہار یوں فرماتے تھے کہ ماہ رجب جب آتا آپ دعا مانگتے تھے، ماشاءاللہ، اور آپ دعا مانگتے تھے اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ رجب میں اور یہ شعبان میں برکت عطا فرما دینا اور ہم سب کو رمضان تک لے جانا۔ دوسری چیز، جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہے، جیسے پھلوں کا سیزن ہوتا ہے، فصلوں کا سیزن ہوتا ہے، یا گرمی یا سردی کا سیزن ہوتا ہے، ایسے اللہ کی رحمتوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمتوں کا سیزن رمضان ہے کہ جس میں اللہ کی بے پناہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس مہینے میں باقی کام بھی ہوتے ہیں اور اتنا وقت ملتا ہے کہ بندہ نہ صرف فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف تراویح کی نماز بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے۔ رمضان میں کیا ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کیا، پیڑ بھر گیا۔ کیا چیز ہے کہ ہم نے کھجور نہیں کھائی بلکہ ہم نے سنت کو پورا کیا۔ ماشاءاللہ، جب ہم عبادت کے طریقے پہ چلے، اللہ نے مادی ضروریات کو بھی پورا کر دیا۔ یہ رمضان کی بہت بڑا میسیج ہے۔ جی بالکل ناظرین، جو رمضان ہے، روزہ ہے، وہ صبر کا ہے، اور صبر کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، اور روزے کا جو اجر ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر بھی اللہ رب العزت ہمیں دیں گے۔ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے مبرہ ہے۔ تو یو پنجاب کا یہ جو سلسلہ ہے مقدس ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس والے سے ہم نے گفتگو کی۔ یو پنجاب اسٹوڈیو میں ہم نے ڈاکٹر قاری عثمان صاحب کو مدعو کیا، تو ان سے یہ ہم نے باتیں سنی، ہم اور آپ اس میں مستفید ہوئے۔ اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان اختر سورجنجوا کو یو پنجاب سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔